ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں نجات کا آفاقی اصول بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی سچے دل سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا اور اس کو خوف اور غم سے نجات دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ قوت سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ عمل کرنا، پوری کوشش سے محنت کر کے دین پر عمل کرنا، سستی اور غفلت نہ کرنا۔ پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کے ان کے سروں پہ چھت کی طرح معلق کیا گیا، پکڑو اس کتاب کو، عمل کرو اس کتاب پر، وہ نہیں گرے گا تمہارے سروں پر۔ یعنی صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، اس کو مضبوط پکڑنا کہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جس چیز کو مضبوط پکڑتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی چھوڑنی نہیں، اس پر عمل کرنا اور اس کو یاد رکھنا تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تاکہ فلاح پا جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت تو ڈر کے کہا ٹھیک ہے، بعد میں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اپنی صحت سے پھر گئے۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا نہیں دی، توبہ کا موقع دیا، لیکن اس مہلت سے بھی وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مواقع پیدا کر دیتا ہے، ان پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، کیونکہ انہوں نے ہیلا سازی کی۔ بنی اسرائیل کو سیٹرڈے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو ایک قوم جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، جن کا بزنس مچھلیاں پکڑنا تھا، ان کا پیشہ یہ تھا، مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی، اب ان کے لیے ٹیمپٹیشن ہوتی، اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن نہیں چاہیے، آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فرائیڈے کو جال لگاتے، سنڈے کو نکالتے اور کہتے ہیں سیٹرڈے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، جبکہ اصل میں وہ کر ہی رہے ہوتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو گناہ کو چالاکی کا نام دینا، اسمارٹنس کا نام دینا اور ہنرمندی سمجھنا اور اس طرح حرام کو حلال کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کا غضب کیسے آتا ہے کہ دنیا میں سزا ملتی ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ہر متقی انسان ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میرے اوپر کوئی دنیا میں عذاب نہ آ جائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، حدیں توڑنے والوں کو سخت سزا بھی دیتا ہے، بعض اوقات شکلیں تک مسخ کر دیتا ہے، وارننگ ہے یہاں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کیا کہا؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق اڑانا انبیاء اور نیک لوگوں کی صفت کے خلاف ہے۔ استہزاء اور مذاق عامی قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء صرف مذاق کرتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، نہ مذاق اڑانا چاہیے، نہ اعتراض کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی عقل لڑانی چاہیے کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ دیا گیا۔ اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا گیا اللہم آتنی الحکمہ، کیونکہ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو۔ تو کرو جس کا تم حکم دیے جا رہے ہو، زیادہ سوال نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے کرو۔ باز نہیں آئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، خوبصورت گائے۔ اب انہوں نے چونکہ سوال کیا، اب سختی ہو گئی، ان پر ریسٹرکشن ہو گئی۔ پہلے تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، اب شرط لگ گئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں، ہمیں گائے مل جائے گی، ہم کر لیں گے۔ پھر جس کا دل اللہ کے حکم پر یقین رکھتا ہو نا، وہ سنتا ہی مان جاتا ہے، سمعنا واطعنا کہتا ہے، وہ زیادہ سوال نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو، مشکل کھڑی کر کے کہا اب تم ٹھیک بات لائے۔ بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ حتی الوسع انہوں نے بہانے کیے، اب کوئی اور سوال باقی نہیں تھا کہ اب اس حکم سے بچ سکیں، لہٰذا اب انہیں کرنی پڑی۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کر کے اٹھنا ہے، اور پھر ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس قرآن کے پڑھنے پر خوش ہو جانا چاہیے، اس مجلس میں آ کر خوش ہو جانا چاہیے، اس مجلس کے اختتام پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازے۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 78 سے، پارہ 1۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، امی ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ امی؟ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ کون سی کتاب کا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑھا لکھا کون ہے؟ جو کتاب کا علم رکھتا ہے، اور جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، چاہے دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں انہوں نے لے رکھی ہوں۔ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، سوائے تمناؤں کے، وانہم الا یظنون، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر امی اس کو کہا گیا ہے جو کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، صرف تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے، صرف الفاظ سیکھتا ہے، معنی نہیں سیکھتا۔
حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. وہ سمجھتے ہیں ہم تلاوت کر لیتے ہیں گویا ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا. یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کو سمجھے بغیر صرف برکت کے لیے پڑھتا رہتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا اس کتاب پر، اور آخرت کے بارے میں اس نے کچھ من گھڑت باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو یہی امانی، یہی خوش فہمیاں آج ہماری امت میں بھی موجود ہیں جس کا ذکر پچھلی امت کے بارے میں کیا گیا ہے. پھر ایک اور گروہ بھی ہے، اور وہ گروہ ہے ان کے علماء کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کر سکیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. یہاں یہود کے علماء کا ایک سنگین جرم بتایا جا رہا ہے. وہ کیا کہ وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی مرضی کا دین رکھتے تھے، بس ان کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے، ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، جنت میں داخل ہونے کے ایسے طریقے بتاتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ان سب باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہ تھی. پھر امانی جو رکھتے تھے، جھوٹی آرزویں اور خواہشات، وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے چند دن. قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے. یاد رکھیے اللہ کے ہاں نجات کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر نہیں. اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس لیے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح مذہبی غرور سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں اس لیے ہم تو جہنم میں جانے والے نہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص صرف کسی خاص مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص نسل میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم سے محفوظ نہیں ہو جاتا. اللہ کے ہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر نہیں. اور پھر یہ کہ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں سیئہ کہہ کے کس گناہ کی طرف اشارہ ہے؟ کفر اور شرک کی طرف، جو ہر نیکی کو ختم کر دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، اور ایسا شخص شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے. پھر اسی طرح شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ گناہ کے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا جاتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا، نہ ہی توبہ کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حال کافر کا ہی ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا. ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو اس سے گھیر لینے کا مطلب ہے کہ وہ اس پر اڑا ہوا ہے، اڑا رہتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر سخت سزائیں یہ ہیں. نمبر 1، ایمان کا چھن جانا، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بعض اوقات چلا ہی جاتا ہے. مناجات کی لذت ختم ہو جانا، یعنی اس شخص کو اللہ سے دعا کرنے، باتیں کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا. نمبر 3، قرآن کریم بھول جانا اور استغفار کی توفیق نہ ملنا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور گناہ کی یہ سب سے بڑی سزا ہے جو دنیا میں جسم پر واقع ہوتی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اوپر بیان ہوا اس کا جو گناہوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے برعکس مومن جو توبہ کرنے والا ہو اور اس کا ایمان اسے نیک عمل پر ابھارتا ہو، کیونکہ ایمان انسان کو گناہوں میں دھنسنے سے بچاتا ہے، گناہوں کے غلبے سے بچا لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا آگ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے، صدقہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے، دینے والا بنے، یہ آگ سے بچاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ فقیر ہو، مال ہی کوئی نہیں، کیسے خرچ کرے؟ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے سکے. آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو، یعنی اس کے اندر اتنے گٹس نہیں، وہ جرت نہیں کہ وہ کسی کو سمجھا سکے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. آپ نے فرمایا کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے، یعنی کسی کو کوئی تعلیم دے، کوئی اسکل سکھا دے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی یعنی ایمان لانے کے بعد ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں گا. تو اس لیے لوگوں کے فائدے کے بنے، یہ انسان کو آگ سے بچانے والی چیز ہے. صرف اپنے آپ میں نہ رہیں، صرف اپنی ذات میں گم نہ ہوں، صرف مطلبی انسان نہ بنے، صرف لینے والے نہ بنے، دینے والے بھی بنے، فائدہ پہنچانے والے بنے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کن باتوں کا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور کس کے ساتھ احسان؟ وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور کیا کرنا؟ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو۔ لیکن پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وعدہ کر کے ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی، لا تعبدون الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان۔ والدین کے ساتھ احسان میں 3 خاص چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ترک ایذا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ نمبر 2 مالی خدمت، اگر ضرورت مند ہے تو ان پہ مال خرچ کرنا۔ نمبر 3 بدنی خدمت، یعنی اگر بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں تو ان کی جسمانی خدمت، ان کو کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کہ اب وہ اٹھ کے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مال میں سب سے پہلے ان کا حصہ رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آیا کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہ جو خرچ کرو پہلے والدین پہ کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، یہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ باقی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی بھی مالی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ان 3 کے بعد للناس کی بات ہوئی، تمام انسان، سارے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالی احسان کی نسبت قولی احسان سب کے ساتھ ممکن ہے۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے سب انسانوں پہ خرچ کرو، کیا آپ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ یعنی سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کیا کرو، چاہے کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، اپنے سے بڑا ہو اپنے سے چھوٹا ہو، اپنے جیسا ہو، دوست ہو دشمن ہو۔ تو تواضع اور حسن اخلاق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ، علامہ سعدی کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ساتھ محبت سے پیش آنا دل اور بدن کے سکون کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی طرح پیش آتے ہیں تو ریٹرن فوراً ملتا ہے آپ کو، کس شکل میں؟ آپ کے جسم کو، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور کینہ، حسد، جھگڑا اور پریشان کن خیالات سے نجات مل جاتی ہے جو رنج و غم کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے، آج سے ہی شروع کر دیجئے، کیونکہ ہم بات کرتے بھی ہیں تو ادب سے نہیں کرتے، حکم دے کے کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، فلاں کرو فلاں نہ کرو۔ اچھے طریقے سے بات کرنی، اسمائل کرنے کو اپنی عادت بنانا ہے، اور اسی طرح لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے سکون میں اضافے کا باعث بن۔ تو جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں جن کے دلوں کو چین سکون نہیں، وہ انسانوں کی خدمت شروع کر دیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا۔ کیوں اپنے لوگوں کا خون کیوں نہیں بہانا؟ کیونکہ انسانوں کا رشتہ ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک حصے کا خون بہاتے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود واپس آپ تک تکلیف آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ تھا۔ اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، یعنی اپنے لوگوں کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ گھروں سے نکل جائیں، تمہارے شہر سے نکل جائیں۔ تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کو جان مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، بیسک ہیومن رائٹس میں شامل ہے کہ دوسروں کی جان مال عزت گار بار کی حفاظت کی جائے، ان کو امن فراہم کیا جائے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان اپنے گھر سے اپنے بچوں کو مت نکال دے اس طرح کے غصے میں آ کے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو کک آؤٹ نہ کرے۔ اپنے ہیں نا تمہارے بعض مرد حضرات کے دماغ اتنے چلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کو، اپنی ہی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیتے۔ کتنی عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے کیا گھر سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کا اخلاق نہیں کرنا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا کہ وہ آپ کی وجہ سے وہ محلہ ہی چھوڑ جائیں، وہ گھر ہی چھوڑ دیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو، تم اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں۔ تو یہاں پر خاص بات جو کی گئی ہے
وہ یہ کہ تم اپنی مرضی کا دین اختیار کیے ہوئے ہو، جو کتاب کا حصہ پسند آتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہو، اور جو مشکل لگتا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی اسلام کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہو اور باقی کو بھلا دیتے ہو۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، بات بنی اسرائیل کی یہاں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں خود کو آئینہ دیکھنا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان سے کہیں کہ خنزیر کا گوشت کھا لو، کوئی بھی کھائے گا؟ گیا گزرا مسلمان بھی نہیں کھائے گا۔ وہ تو یہ لفظ بولنا بھی گالی سمجھتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں کہتے تھے یہ لفظ نہیں بولنا، ہماری نانی کہتی تھی بارلا کہو، بارلا یعنی جو باہر رہتے ہیں جنگلوں میں۔ لیکن یہی مسلمان شوق سے سود کھاتے ہیں۔ خنزیر بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، ایک چیز لے لیتے ہیں اور ایک چیز، اب یہ کیا ہے، قرآن کے ایک حصے پہ عمل کر لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جھٹکے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ باہر کے ملک میں جا کر بھی نہیں کھاتے، لیکن شراب پی لیتے ہیں، کچھ چیز مان لی کچھ نہیں مانی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوم ایسا کرے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن شدید عذاب ہے، اور تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یعنی سود کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ مال بڑھے، حالانکہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح شراب اور زنا اور یہ چیزیں اب اسٹیٹس سمبل بھی بعض لوگوں کا بن گئی ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے مزے ہیں، لیکن آخرت میں شدید ترین عذاب ہے، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد دیے جائیں گے۔ تو آخرت کی دائمی نعمتوں پر دنیا کی وقتی لذتوں اور خواہشات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ فانی دنیا، ختم ہونے والی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو نہ بیچیں، ہدایت کے بدلے گمراہی نہ خریدیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ دنیا بذات خود حقیر ضرور ہے لیکن قابل مذمت نہیں۔ مذمت بندے کے کام کی ہے۔ جب اس پہ شہوت اور خواہشات اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ جبکہ ایمان والا بھی دنیا میں ہی رہتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیونکہ نیک اعمال بھی ہم نے کہاں کرنے ہیں؟ دنیا میں کرنے ہیں۔ تو بہرحال اہل جنت کو جو جنت میسر آئے گی وہ اس دنیا میں بوئے ہوئے بیجوں کا نتیجہ ہوگی، آج کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور یہی بات اس کی تعریف اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے دنیا قابل مذمت ہے اگر وہ انسان کو اپنے اندر گھیر لے، اور ایک لحاظ سے دنیا فائدہ مند ہے کیونکہ یہی ہم نے آخرت کے بیج ڈالنے ہیں، یہی آخرت کی کھیتی لگانی ہے، یہی نیک عمل کرنے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسی چیز لے کر جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے، تو پھر کیا کیا تم نے؟ تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کون سی کتاب تھی وہ؟ تورات۔ اس کے بعد بھی کئی رسول بھیجے، اور پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے بنی اسرائیل میں۔ عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیا گیا؟ بینات، کچھ معجزات، اور خاص طور پر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ دی گئی۔ جبریل علیہ السلام کے نفخے سے ہی ان کا حمل قرار پایا تھا، ولادت کے وقت ان کی موجودگی کی وجہ سے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح یہودیوں کی سازش قتل سے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی چاہے، جب چاہے، جس سے چاہے مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہوا کیا؟ رسول آئے، کتابیں آئیں، عیسیٰ ابن مریم آئے، معجزات آئے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہا، یعنی بجائے اس کے کہ جو رسول لے کر آئے تھے وہ مان جاتے، انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو ہی قتل کر دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ دو چیزیں ہیں نا، آپ دیکھیں مائنڈ میپس کے اندر، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کو جھٹلا دیا، اور دوسری طرف کچھ کو تو قتل ہی کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ان کا لایا ہوا دین ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اور یہ بنی اسرائیل بھی اس وقت کے مسلمان تھے، اور آج ہم آئینہ دیکھیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور دین کی تعلیم دینے والوں، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے تھے، ان کی مخالفت پر اتر آتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج اگر ہم دین کی بات کریں گے، دین پر عمل کرنے کی بات کریں گے، تو ہماری بھی مخالفت ہوگی۔ یہ سب یاد رکھیں، آپ دین پر عمل کریں، آپ کا حال حلیہ لباس لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، آپ بات کریں دین کی، وہ بات نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یونیورسٹیز کی ایک ورک شاپ تھی، اور میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پر گئی ہوئی تھی، تو کچھ بات چل پڑی شریعہ لاز کی، جو ایک خاص زمانے میں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو وہاں پر بہت سے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف بولنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ تو الحمدللہ مصحف میرے بیگ میں ہمیشہ ہوتا تھا، میں نے قرآن مجید نکالا اور میں نے کہا یہ دیکھیں سورۃ النور کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان پڑھی لکھی خواتین نے کیا کہا؟ اس کو بند کر دیں، اس کو مت پیش کریں۔ وہ دن تھا جب میرے اندر ایک ایسی غیرت جاگی کہ آج ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ قرآن کا حکم سننا بھی نہیں چاہتے، وہ قرآن کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ لوگوں تک قرآن جائے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ قرآن کا انکار کریں، وہ پڑھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کو اہمیت اس طرح دیں کہ اپنی مرضی کو دین کے تابع کریں، نہ کہ دین کو اپنی مرضی کے تابع۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، کوئی چیز جب کورڈ ہوتی ہے، غلاف میں ہوتی ہے، تو پھر خیر اس تک نہیں پہنچتی۔
یعنی ہم تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہوتے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی علامت ہے کہ کسی انسان کے دل پر اللہ کی بات اثر نہ کرے. فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. کیوں؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان حق کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان پر غلاف چڑھ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، پھر انسان کو اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو ان پر جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. یہاں خاص اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہ کرنے کی طرف. انہوں نے حق کو پہچان لیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں تورات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، حلیہ، مقام ہجرت، ان سب چیزوں سے بخوبی واقف تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا انتظار کرتا ہے. لیکن جب انہوں نے اس کو پہچان لیا اور آپ وہ کتاب لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، تو حقیقت جاننے کے باوجود صرف ضد اور حسد کی بنا پر، دو چیزیں، ضد اور حسد کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا، کتاب کو بھی نبی کو بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا پیغام آیا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ حق کو پہچان کر اسے رد نہیں کرنا. حق کا پتہ چل جائے، صحیح بات کا علم ہو جائے تو پھر اسے قبول کر لینا چاہیے، اسے مان جانا چاہیے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر. ضد کیا تھی؟ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں پر رسوا کن عذاب کس بات پر دیا جا رہا ہے؟ کہ انہیں اللہ کے فضل پر اعتراض کیوں ہوا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کفر کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا انکار کسی دلیل یا لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات پہ چڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن دیتا ہے. یہ مطلب کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں؟ اگر بنی اسرائیل میں سے آتے تو وہ ان کو مان جاتے، لیکن چونکہ وہ عربوں سے آئے اور ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، یہ ان کی فضیلت مانتے نہیں تھے، یہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، لہٰذا اب ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی حق کو قبول کرنے کے راستے میں. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پہ ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر، تو کہتے ہیں بس ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ کا انکار ہے. حالانکہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے، سچا مان رہا ہے جو ان کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ تم اپنی کتابوں کو ماننا چاہتے ہو اور اپنے انبیاء کو ماننا چاہتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا پھر تم نے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. یا ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. تو پھر ان سے کیوں کہا گیا کہ تم نے قتل کیا؟ کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کے اس عمل پر راضی تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے. تو گویا قاتل کی حمایت کرنا، قاتل کا ساتھ دینا، قاتل کے قتل پر برا نہیں ماننا، وہ بھی انسان کو پھر قاتل ہی بنا دیتا ہے. تو قتل ایسی بڑی برائی ہے کہ جس کا انکار لازمی ہے، اور ناحق قتل خاص طور پر، کیونکہ کسی بھی انسان کی جان بہت قیمتی ہے اور جان ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی. اگر کسی نے کسی کا مال چرا لیا ہو تو وہ اس سے نکلوایا جا سکتا ہے یا اسے کسی اور طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو پھر وہ جان واپس نہیں لا سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. انسان بہت جلد اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ آیت جو ہے انسان کی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا احسان بھول کر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. اور بنی اسرائیل کی یہ مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ مسلمان اس سے سبق سیکھیں اور کبھی بھی توحید کے راستے سے نہ بھٹکیں. توحید کے واضح دلائل آ جانے کے بعد شرک کی روش اختیار کرنا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جیسا بنی اسرائیل نے کیا. فرعونیوں سے نجات دلائی اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے صحرائے طی کی طرف، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ گولڈن کاف بنا لیا. جو زیورات وہاں سے لے کر آئے تھے اس کو ڈھال کے بچڑا بنا لیا، کیونکہ وہاں اسی قسم کی کاریگری کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا، معلق کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے ماننا کوئی نہیں.
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن تو لیتے ہیں لیکن دل میں کیا کہتے رہتے ہیں؟ ہاں چلو سن لیتے ہیں، ماننا تو ہے نہیں، اپنی مرضی کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے. اب یہاں یہ مضمون دوبارہ آ رہا ہے جس میں بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا گیا تھا ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے. کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس میں لکھا ہے اسے قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو. عمل کرنے میں سستی، بزدلی یا شک کا اظہار نہیں کرو، بلکہ پورے عزم، ہمت، یقین کے ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو. لیکن یہود کا رویہ کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں اسی وقت کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی، بلکہ سن لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، وہ بھی کتاب پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے، سن لیتے، لیکن جب عمل کا وقت آتا اس کو پیچھے چھوڑ دیتے. پھر وہ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے جیسے لوگوں میں ہوتے. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، گو ود دا فلو، جدھر دنیا جا رہی ہے تم بھی ادھر ہی چلو. اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو خذوا ما آتیناکم بقوہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو قوت ہے نا، یہ ایمانی قوت ہے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے انسان کو جسمانی قوت سے زیادہ ایمانی قوت چاہیے ہوتی ہے. یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان سے صرف اللہ کی اطاعت کرواتا ہے اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے مومن جو ہوتا ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث من قید انقاد، مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے اس کو مانتا چلا جاتا ہے. آج کے دور میں آپ نے اونٹ کا تجربہ تو نہیں کیا ہوگا لیکن گاڑی ڈرائیور کا تو کیا ہے نا. اگر آپ مالک ہیں اور ڈرائیور آپ کا ہے تو آپ ڈرائیور کو کہتے ہیں تم رائٹ چلو، تم وہاں لے جاؤ، تم یہاں لے جاؤ، تم روک لو، تم تیز چلو، تم آہستہ چلو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر وہ کہے نہیں میں صحیح نہ، میں نہیں مانتا، آپ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، میں نہیں جانا ادھر، پھر کیا کریں گے آپ؟ انعام دیں گے اس کو کہ چھٹی دے دیں گے. اگر بات نہیں ماننی تو چھٹی کرو، پھر تمہارے لیے کچھ نہیں میرے پاس. ہم یہ رویہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ، ہم بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں، نماز فجر کا وقت قریب ہوتا ہے سو جاتے ہیں. اللہ نے کیا بنایا رات کو ہمارے لیے؟ سکون کا باعث. وجعلنا اللیل لباسا، اور سکنن کا بھی آتا ہے، سکون کا باعث بھی. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک ارلی نائٹ میں نہ سوئیں تو باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح ریپیئر نہیں کر سکتی، آپ کی امیونٹی نہیں بڑھتی، تو بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں. اور اب حال کیا ہے، بہت سے لوگ اول رات جاگتے ہیں سنت کے ٹوٹلی اپوزٹ، اور پچھلی رات جو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام فطرت کی پیروی کر رہے ہیں؟ سارے پرندے کیا کرتے ہیں؟ کب سوتے ہیں؟ کب گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں؟ مغرب کے بعد، بلکہ مغرب سے پہلے. اور کچھ علاقوں میں لوگ مغرب کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لوگوں کو وزٹ کرنا، شادی کرنا، دکانیں بھی کھلی ہیں، سب کچھ، یعنی کہ سونے کا کوئی سین ہی نظر نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کے پاس انعام نہیں ہے ہمارے لیے. انعام ہوتا ہے کام کرنے والے کے لیے، بات ماننے والے کے لیے. جو بات ہی نہ مانے اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ پھر جاؤ پھر اپنی مرضی کرو اور دیکھو پھر اپنا انجام. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہاں یہود کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے فوراً جنت مل جائے گی اور وہاں کا گھر خاص اسی کے لیے ہے، تو اسے پھر دنیا کی تکلیفوں سے نکل کے رخصت ہونے کا شوق ہونا چاہیے کہ نکلیں یہاں سے. آپ بتائیے کہ جس جگہ آپ تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں وہاں کس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں؟ کب نکلیں گے یہاں سے، کب جائیں گے یہاں سے تاکہ باہر کی کھلی ہوا اور فضا میں ہم اچھا سا سانس لے سکیں. لیکن یہاں حال الٹ ہے. یہ ان کے لیے ایک نفسیاتی چیلنج تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کے برے اعمال، قتل، کتاب میں تحریف اور نافرمانی کی وجہ سے موت کے خوف سے بھرے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں لیکن عمل نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، فلاں رنگ سے ہوں، مجھے اللہ سے بڑی محبت، اللہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، امانی ہے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کس بنا پر ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمل کی ضرورت ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. گویا گناہگار شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، اپنے انجام سے ڈرتا ہے. سلف کہتے ہیں موت سے وہی شخص ڈرتا ہے جو اپنے انجام میں مشکوک ہو. اور گناہوں کی ایک وحشت بھی ہوتی ہے. گناہ کرنے والا ایک پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے. اور وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کو جانتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح. والله يحكم بينهم يوم القيامة، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فيما كانوا فيه يختلفون، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے رہے. اہل کتاب کا شیوا یہ تھا کہ وہ صرف اپنے گروہ کو حق پہ کہتے تھے. آسمانی کتابیں پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر ثابت کر رہے تھے، گروہی تعصب کا شکار ہو گئے تھے. آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ بن گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ہمارا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سب کافر ہیں، سب گمراہ ہیں اور یہ سب جہنم میں جائیں گے.
تو کسی کی بات کو بھی دلیل کے بغیر مسترد نہیں کرنا چاہیے. یہ اہل کتاب کا شیوا تھا. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. علم والوں کا کام لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی ہونا چاہیے, نہ کہ نفرتیں پھیلانا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. کیا آج یہی نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی شخص جو لوگوں کی رہنمائی کا کام لے کے اٹھتا ہے, لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور الٹا اسی کو الزام دینے لگتے ہیں, اسی کے اندر نقص نکالنے لگتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو نصیحت کریں, اس کی اصلاح کریں, اس کی مدد کریں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ کیا دین پھیلے گا, دین کا کوئی فائدہ ہوگا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. کیا آج یہ ہمارا حال نہیں؟ ہم بعض اوقات اس حد تک تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد جانے تک سے روک دیتے ہیں. ان یذکر فیہ اسمہ, کہ ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے. وسعی فی خرابھا, اور وہ ان کی خرابی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوشاں ہوتا ہے, ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یاد رکھیے مساجد کی ویرانی اور بربادی دو طرح سے ہوتی ہے, ایک حصی طور پر اور ایک مانوی طور پر. حصی طور پر برباد کرنے کا مطلب انہیں ڈھا دینا, ان میں گندگی پھیلانا, ان میں کوڑا کرکٹ پھیلانا, ان کے واش روم گندے کر کے چھوڑانا. اور مانوی طور پر اللہ کے ذکر سے روکنا, لوگوں کو مسجد جانے سے روکنا, اور پھر یہ کہ جو لوگ مسجد جا رہے ہوں ان کو اگنور کرنا اور ان کو وہاں جانے سے بددل کرنا. کچھ لوگ واقعی بددل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آج لوگ مساجد, مدارس, دین کے حلقات سے لوگوں کو باقاعدہ روکتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں. اس سے باز آئیں, ورنہ کیا ہوگا, مسجدیں ویران ہو جائیں گی, مدرسے ویران ہو جائیں گے, اور ذمہ دار کون ہوگا ایسی نفرتیں پھیلانے والے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں, لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا, بہت علم والا ہے. خاص حالتوں میں یا مجبوری میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے, اور اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو اللہ کی عبادت کہیں بھی کی جا سکتی ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا پانے کے لیے انسان جس سمت کا بھی رخ کرے گا اللہ کو پالے گا. ہمارے اندر اصل مقصود, نیت, ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, لیکن لوگ لوگوں کو راضی کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون, سب اسی کے فرما بردار ہیں. آسمان و زمین کے مالک کو اولاد کی محتاجی نہیں ہے. لہٰذا جب ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تو ہمیں بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. کلمہ کن اللہ کی قدرت اور ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور فوری نفاذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتا ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے, اس میں تاخیر نہیں ہوتی. کوئی اس کی قدرت کو روک نہیں سکتا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. وقال الذین لا يعلمون, اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم, انہی کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم, ان کے دل مشابہ ہو گئے, ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یقیناً ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف گروہوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں, یعنی حق کو جھٹلانے والوں کے انداز ایک جیسے ہی رہے ہیں. اگرچہ زمانے, وقت, تہذیبیں, علاقے الگ تھیں, لیکن جھٹلانے والے, پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کی ذہنیت ایک جیسی تھی, ایک جیسے اعتراضات تھے. وہی شکوک جو پہلے لوگوں کے دلوں میں تھے, یعنی نہ ماننے والوں کی میتھڈالوجی کبھی نہیں بدلتی, وہ ہمیشہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایک جیسے بہانے تلاش کرتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ آیت ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے. ہمارا کام حق بات کو احسن طریقے سے پہنچانا ہے. سامنے والا ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا, یہ اس کے اپنے ارادے اور اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. کسی کے ایمان نہ لانے پر خود کو اتنا ہلکان نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی صحت متاثر ہو جائے یا دعوتی کام متاثر ہو جائے. پچھلے دنوں خاتون کی کال آ رہی, میں نے کہا یہ اللہ خیر کرے, کال کیوں کر رہی ہیں, ان نون نمبر تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیسی مجبوری ہوگی, شدت کی, چلو میں اٹھا لیتی ہوں. اٹھایا, رو رہی تھی. میں نے کہا خیریت کیا ہوئی؟ میں اپنے گھر والوں کو جو بات بتاتی ہوں وہ نہیں مانتے. تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, آپ کا کام ہے بتانا اور ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا. آپ ان کے لیے دعا کریں, اور کچھ اور چیزیں میں نے اس کو بتائیں کہ کیا کریں, لیکن خود صبر اور حوصلے سے. میں نے اس کا کیا نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کیا ہود علیہ السلام کی ہوئی تھی؟ کہنے ہاں. کیا لوط علیہ السلام کی, میں نے کئی پیغمبروں کے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تھی؟ حالانکہ ان سے بڑھ کر با اخلاق انسان کوئی نہیں تھا. ہوئی تھی نا, ان سب نے کیا کیا؟ صبر. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر. صبر کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یاد رکھیے, دوسروں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش میں اپنے دین پر کبھی سمجھوتا نہ کریں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں, لوگوں کو نہیں اللہ کو راضی کریں, اور جو حق اللہ نے آپ کی طرف دے کر بھیجا اس کی دعوت دیں. ٹھیک ہے,
یعنی بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقوں پہ نہ چلے، لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، کسی انسانی گروہ کا طریقہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے علم آنے کے بعد، وحی الہی آنے کے بعد ان کی باتیں مانی تو پھر اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ ہم سب کے لیے ہے ایک پیغام، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں بننا جو لوگ چاہتے ہیں، کیا بننا ہے جو اللہ چاہتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. بات تو اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ جو حق تلاوت ہی کرتا ہے. خالی یہ کہنا کافی نہیں میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہوں. اللہ نے ایمان کی شرط رکھی ہے کیا؟ کہ حق تلاوت ہی کریں. حق تلاوت ہی کیا ہے؟ ترتیل کے مطابق تلاوت کریں، معنی کو سمجھیں، احکام پر عمل کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، عذاب سے ڈریں، جنت کی امید رکھیں، مثالوں سے عبرت حاصل کریں، احکام کو بجا لائیں، نواہی سے بچتے رہیں. تلاوت کا حق یہ نہیں کہ آیات کو صرف زبانی یاد کر لیا جائے اور ان کے مخارج درست کر لیے جائیں، بلکہ کامل ایمان ان کا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. سچے مومن ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے. اور تلاوت کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب انسان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف برکت کے لیے، صرف عادت کی وجہ سے، یا کسی کو سنانے کے لیے خوبصورت آواز؟ یہ تو مینز ہے نا. اس لیے زندگی بدلنے کے لیے. وقالت اليهود ليست النصارى. گناہگار شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، اپنے انجام سے ڈرتا ہے. سلف کہتے ہیں موت سے وہی شخص ڈرتا ہے جو اپنے انجام میں مشکوک ہو. اور گناہوں کی ایک وحشت بھی ہوتی ہے. گناہ کرنے والا ایک پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ گھبراہٹ اور بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کوئی لذت اور راحت اس کو مزہ نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی چیز سے اس کو آرام ملتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش کہ وہ 1000 سال عمر دیا جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. تو موت سے ڈرنے کی وجہ برے اعمال ہوتے ہیں. موت سے کیوں بچتے ہیں؟ تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں. حالانکہ ایک دن تو موت آنی ہے، پھر کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جینے کی خواہش تبھی ہونی چاہیے جب نیک اعمال کرنے کا شوق ہو. اطاعت والی لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے. لمبی عمر ہمیشہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اگر لمبی عمر گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے تو وہ نعمت نہیں الٹا وبال ہے. اس لیے یہ دعا دینا صرف اتنی اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، یہ نہیں ہونی چاہیے دعا. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ کبھی لمبی عمر بندے کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے اور کبھی نقصان دہ ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کو لمبی عمر کی دعا دیں تو کہیں اللہ تمہیں نیکی، اطاعت، عافیت، سلامتی، صحت والی لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے، ساتھ یہ چیزیں لگائیں تاکہ وہ سلامت رہے اور لمبی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھائے. ورنہ تو نافرمان انسان جتنا جیے گا کیا اکٹھا کرے گا؟ نافرمانیاں اکٹھی کرے گا، اور وہ اس کے خلاف جائیں گی، وبال جان بنے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن. آیت 97 سے قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، تو بے شک اسی نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. کیسا ہے یہ قرآن؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہ کیا ہے پہلے؟ تورات، انجیل وغیرہ. اور کیا ہے قرآن؟ وہدن، ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے. لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین. ایمان کے ساتھ ہی ہدایت اور خوشخبری ملتی ہے. ہدایت دنیا میں اور خوشخبری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جبریل علیہ السلام اللہ کے معزز فرشتے ہیں. ہم سب کو ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لے کر آئے تھے. تو قرآن مجید سکھانے والوں، لانے والوں، قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادب اور احترام کا ہونا چاہیے. ہم ان کی ذات کا نہیں، اس کام کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہود کی بدقسمتی کہ وہ بجائے اس کے کہ جبریل علیہ السلام کا احترام کرتے، ان کو اہمیت دیتے، الٹے ان کے دشمن ہو گئے. کیوں؟ کہ وہ وہی لاتے تھے اور وہی عذاب بھی لاتے تھے. تو جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے وہی نہیں لاتے تھے بلکہ اللہ کے اذن سے لاتے. لہٰذا جبریل علیہ السلام سے دشمنی اصل میں کس سے دشمنی ہے؟ اللہ سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف قرآن اتارنے کی بات نہیں ہے، وہی نازل کرنے کی بات نہیں، علی قلبک، تیرے دل پر، تیرے دل پر. یہ نہیں کہا تمہارے کانوں میں وہی ڈالی گئی، کہا گیا دل پہ ڈالی گئی. کیونکہ جو چیز دل قبول کر لیتا ہے نا وہ تو پھر نقش ہو جاتی، وہ تو پھر انسان بھولتا ہی نہیں. بتائیے جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں کیا بار بار ان کا خیال نہیں آتا رہتا؟ اگر قرآن آپ کے بھی دل پر اترے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ چلتے پھرتے کام کاج کرتے کیا ہوگا؟ کیا خیالات آئیں گے؟ آج ہم نے قرآن میں کیا پڑھا تھا، آج تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آج تو میں نے یہ سیکھا ہے. یعنی قرآن ہی کی باتیں آپ کے دل پر آئیں گی اگر آپ کے دل پہ آ رہا ہے تو. اور اگر آپ کے صرف کان سن رہے ہیں نا اور دماغ لے رہا ہے، بس سمجھ لیا ہاں پتہ چل گیا، اور یہاں سے نکلے اور اس کے بعد یہاں آنے تک ایک بھی خیال نہیں آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر دل نے ابھی قبول نہیں کیا. حافظہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو چیز لگ جاتی ہے نا دل کو وہ دوبارہ یاد ضرور آتی. جو لوگ آپ کے دل میں بستے ہیں، جو لوگ آپ کے دل میں اترے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے. وہ ایک تمہاری امی بھی ہوتی ہیں، کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو.
نہیں، جو دل میں ہوتا ہے نا، پھر انسان رہ ہی نہیں سکتا کہ اس کو یاد نہ کرے یا اس کے لیے دعا نہ کرے یا پھر اس کے ساتھ بات نہ کرے. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور اللہ کی دشمنی معمولی دشمنی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے. اور جس کا دشمن اللہ مالک کائنات ہو جائے پھر اس کی تباہی میں کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے تو محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے رسولوں اور فرشتوں اور جو دین کی طرف بلانے والے ہیں ان سے آپ دشمنی رکھ لیں. یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے سارے متعلقین سے بھی محبت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اماں سے تو محبت اور خالہ سے نہ ہو. خالہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اماں کی بہن ہے. اپنے بہن بھائیوں سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ بھی آپ کی ماں باپ کی اولاد ہے. تو اگر والدین سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سب سے بھی محبت ہوگی اور ایٹ لیسٹ ان کی کیئر ضرور ہوگی. اسی لیے ہمارا دین ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ کسی انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے، اس کے خیر پر صحیح راستے پر ہونے کی دلیل ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دشمنی نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آج کل یہ ایک فتنہ بہت پھیل گیا ہے کہ فلاں میری جماعت کا نہیں، وہ الہدا کا نہیں، وہ فلاں انسٹیٹیوٹ کا ہے، لہٰذا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کوئی کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے، ایز لانگ ایز وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا ادب کریں، احترام کریں، اس کا خیال کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اسی قرآن سے محبت کرتا ہے جس سے آپ کرتے ہیں. تو یہ قرآن آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک تعلق کا ذریعہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، واضح آیات، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں. یعنی آیات بینات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو اپنے معنی میں اتنی واضح ہیں کہ کسی بھی عقل والے کے لیے ان کی سچائی کو سمجھنا مشکل نہیں. ان آیات میں وہ سارے دلائل موجود ہیں جو اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں. تو ان کا حق کو نہ ماننا کوئی علمی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات، بلکہ اخلاقی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کی حدیں توڑتے ہیں تو انہیں پھر اللہ کا کلام پسند ہی نہیں آتا. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. نبذہ پھینک دیا، توڑ دیا، بالائے طاق رکھا، اس کی خلاف ورزی کی. یاد رکھیے عہد توڑنا، عہد شکنی بہت سنگین جرم ہے. کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر کے، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے اور پھر اس کو بتائے بغیر اس کی خلاف ورزی کر دی تو یہ درست نہیں. اور خاص طور پر اس عہد کی خلاف ورزی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو کہ اللہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گی، اللہ میں آپ کے نام پر اتنا صدقہ کروں گی، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرہ کرنے جاؤں گی. کتنے لوگ ایسے ہیں کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فتوے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ ہم نے جب کیا تھا اس وقت ہمارے حالات اچھے تھے، اب ذرا مشکل لگ رہا ہے. تو بات یہ کہ سوچ سمجھ کے عہد کرنا چاہیے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں آسانی سے توڑ دیتے ہیں وہ کوئی معمولی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو. پیٹھ پیچھے پھینکنا یہ ایک میٹافور ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم کم اہم سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو چیز ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ڈال دیتے ہیں، آگے نہیں رکھتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا مطلب کیا ہے. بہت سے لوگ اسے لٹرل میننگ میں لیتے ہیں کہ کوئی قرآن کی طرف کانڈ نہ کرے. یہ عام ہے نا، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نہ کریں. لیکن یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جب ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں آگے پیچھے تو کسی قرآن اور حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ فزیکلی کانڈ نہ کریں. لیکن اصل کانڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو سامنے نہ لائیں، نہ کھولیں، نہ پڑھیں، بلکہ آپ کے پاس قرآن ہو ہی نہ. اب جب سے یہ موبائل کا دورہ ہوا ہے بہت سے لوگوں نے مصحف کو خیر بات کہہ دیا ہے. موبائل مصحف نہیں ہے. آپ موبائل پہ قرآن پڑھیں گے کتنے میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں وہ اور بات ہے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے موبائل سے پڑھ لیں. لیکن آپ میں سے ہر شخص پوچھے کہ میرا اپنا کون سا ذاتی قرآن کا نسخہ ہے. آپ ٹریول بھی کرتے ہیں نا، اپنے کپڑے ساتھ لے جاتے ہیں، ایک نہیں کئی جوڑے لے جاتے ہیں، جوتے کئی جوڑے لے جاتے ہیں، اپنی جیولری، باقی ضرورت کی چیزیں. ایک نہیں اٹھایا جاتا تو قرآن نہیں اٹھایا جاتا. تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس کم از کم ایک چھوٹے سائز کا مصحف ضرور ہونا چاہیے. کوشش یہی کریں کہ ہر وقت بیگ میں، لیکن اگر نہیں اٹھایا جا سکتا ہر وقت تو پھر گھر میں تو ضرور ہونا چاہیے. اور اس کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں رکھ نہیں سکتے ہر وقت اٹھا کے پھریں. اس کا مطلب یہ کہ روز کھولیں اس کو. قرآن مجید کو صرف کھول کے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس کی آیات پر نظر ڈالنا بھی ایک عبادت ہے. اس کو اٹھانا، اس کو پڑھنا اور مضبوطی سے پکڑنا، اس کو سمجھنا. تو اس لیے اس کو پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا جیسے یہود نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اگنور کر دیا. اچھا اب جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر کچھ اور تو کرنے کا ہونا چاہیے نا. وہ کیا تھا؟ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. وہ پیچھے پڑ گئے کن چیزوں کے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں، ان کے دور حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی جادو کیا.
युअल्लिमून अन्नास अस्सिhr, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनजिल अलल मलकैन बिबाबिल, और जो नाजिल किया गया था दो फरिश्तों पर बाबिल में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे। हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों कह देते, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, बेशक हम एक फितना है बस तुम कुफ्र न करो। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते थे, वयतअल्लमून मिनहुमा, वो उन दोनों से सीखते थे, एक से भी नहीं दोनों से सीखते थे। क्या, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जिसके साथ वो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे। ऐसा जादू कि मियां बीवी लड़ पड़े। आज भी अल्लाह ताला महफूज रखे, बहुत से लोग और खुद मुसलमान, सास अपने शौक से बहू को ब्याह के लाती है, फिर बहू की कुछ बातें पसंद नहीं आती, या बहू बहुत तवज्जो देती है मियां पे, या मियां बड़ी मोहब्बत करने लगता है उससे, तो शुक्र अदा करने की बजाय, खुश होने की बजाय कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को अपनी बीवी पसंद आ गई और वो उससे मोहब्बत करता है, उस जलस हो जाती है कि कल तक तो ये मुझे अम्मा अम्मा करता था, हर वक्त मेरे आसपास होता था, अब मुझे तो पूछता नहीं, हर वक्त बीवी के पीछे लगा रहता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता। अब इल्म है नहीं, जहालत ही जहालत है, लिहाजा वो किसी के पास चली जाती है और वहां से कोई ऐसी चीजें लिख पढ़ के ले आती है कि जो उनको खिला देती है या पिला देती है, और जिसके बाद जो घर में लड़ाइयां और फसाद शुरू होते हैं, हत्ता कि तलाक तक नौबत जा पहुंचती। क्या ये अक्लमंदी की बात है? सिर्फ इसलिए कि बेटा मुझे कम तवज्जो देता है, तो ये बेटे को अल्लाह ने इसलिए पैदा थोड़ी किया था वो सारे वक्त तुम्हारे सामने बैठा रहे, ना वो बीवी को देखे, ना वो बच्चों को देखे, ना वो घर बनाए, ना वो कमाई करे। माओ को, खास तौर पे औरतें बेटों के मामले में इतनी पोसेसिव ना हो, उनको आजाद छोड़ दें, उनको सांस लेने दें, उनको अपनी जिंदगी गुजारने दें। जितना आप उनको मौका देंगे उस पर वो इंशाल्लाह आपके शुक्रगुजार होंगे, पलट के आपका भी ख्याल करेंगे। इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, अब इताअत गुजार की मिसाल दी जा रही है कि कौन थे इताअत गुजार। और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से आजमाया तो उसने उनको पूरा कर दिखाया। और इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। इमाम कब बनते हैं, लीडरशिप कब मिलती है, जब इंसान आजमाइशों में से गुजर कर उन पर साबित कदम रहता है उस रस्ते पर। जो पीछे पलट जाए वो पीछे ही रह जाता है। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, जब आपको इमामत मिली तो इंसान को अच्छी चीज मिले तो अपनी औलाद के लिए भी चाहता है। कहा मेरी औलाद में से भी। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, फरमाया मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं। असल में आजमाइशें क्यों आती हैं? ये दर हकीकत इंसान का सब्र, हौसला और उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान होती हैं कि आप कितने हौसले वाले हैं, कि आप छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोगों से डिस्कस करने लगते हैं। अल्लाह ताला बिला सबब ना किसी को मुश्किल में डालता है, ना बिला मकसद आजमाता है। मसाइब और मुश्किलात के बाद क्या होता है, नेमतें आती हैं। बादलों के बाद क्या होता है, बारिश आती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए कोई बड़ा मकाम और मर्तबा रखता है तो उसकी राह में आजमाइशों के चिराग जलाता है, और इंसान को सब्र की वजह से फिर इमामत नसीब होती है। आजमाइशें इंसान को परखने के लिए आती हैं, इसकी वर्थ क्या है, कितना काबिल है, और ये देखने के लिए कि कौन कितना सुनता, समझता और अमल करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत कब मिली? जब उन्होंने अपनी हर अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की। क्या क्या कुर्बान किया था? बीवी, बेटा, वतन, बाप, रिश्तेदार, सारी चीज, हर चीज कुर्बान की थी, और कभी शिकायत नहीं की। हिजरत भी की थी ना, फिर बीवी और बेटे को कहाँ छोड़ाए थे? मक्का। कुछ लोगों को तो कुर्बानी करनी पड़ती है मक्का आबाद करने के लिए। हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां ना जाते तो क्या मक्का आबाद होता? नहीं। लेकिन हम घबराते हैं किससे? इन्होंने मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती। याद रखिए, जब कोई आजमाइश और तकलीफ आती है तो जान ले कि अल्लाह ताला कोई बड़ा काम आपसे लेना चाहता है। अगर आप उसमें कामयाब हो गए, जब आप किसी इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो अगले दर्जे में जाते हैं ना। जो किसी इम्तिहान में फेल हो जाता है वो कहाँ जाता है? उसी ग्रेड में रहता है ना। और इसी तरह अल्लाह की कुर्बत भी आजमाइशों पे पूरा उतरने से मिलती है। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, अब बन गया ना इन आजमाइशों के नतीजे में घर। और जब हमने उस घर को लोगों के लिए लौट कर आने की और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों और इतिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। हजरत हाजरा की हिजरत की वजह से मक्का आबाद हुआ, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा तामीर किया। जब तामीर हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इस घर को पाक साफ रखना है। यहाँ इबादत गुजार लोग आएंगे, तवाफ वाले, इतिकाफ वाले, रुकू सजदों वाले। ये कौन थे? ये दोनों पैगंबर। और कौन थे दोनों? अल्लाह के बड़े मुकर्रब। उन्हें कहा जा रहा है सफाई रखना। आज हम में से किसी को किसी मस्जिद या मदरसे की सफाई करनी पड़ जाए तो हम कहते हैं हमारा काम नहीं। हाँ, इस काम के लिए तो हमने नहीं ज्वाइन किया था, हमें तो कोई कुर्सी पे बैठने वाला काम दे दें। अल्लाह के बड़े मुअज़्ज़ज़ मुकर्रब पैगंबर ये काम कर रहे हैं। इज्जत उस काम की वजह से होती है जो अल्लाह के लिए किया जाए, चाहे वो कुर्सी पर बैठ के किया जाए, चाहे वो झाड़ू दिया जाए। याद है मस्जिद नबी की वो औरत जो झाड़ू देती थी, कितनी इज्जत मिली उस मस्जिद साफ करने वाली को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फौत होने के बाद जब सहाबा ने बगैर बताए दफन कर दिया, आप उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और वहां जनाजा पढ़ाया, उसके लिए दुआ की। वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ थी, हालांकि वो बहुत बड़ी आलिमा नहीं थी, लेकिन मस्जिद से मोहब्बत थी, मस्जिद आबाद रखती थी, साफ रखती थी। कल मैं जब यहाँ से जा रही थी तो कुछ लोग झाड़ू लगा रहे थे, तो मैं हैरान हुई ये कूड़ा आया कहाँ से? क्या हम मस्जिद जाएं या मदरसा जाएं तो जहाँ बैठे उस जगह को साफ करके उठना चाहिए, या कचरा वचरा वहीं फेंक देना चाहिए, बैग वहीं साफ करके जाने चाहिए? किस कदर अफसोस की बात है। आप जब अपनी जगह से उठे थे एक तिनका भी ना हो वहां, ऐसे उठना चाहिए आपको कि किसी को सफाई की जरूरत ही ना पड़े, बस चादरें दोबारा से सीधी कर दे। तो ये आप देखिए किसको हुक्म दिया जा रहा है? इब्राहिम, जिनको ऊपर इमाम बनाया गया, और इमाम बना के अब क्या कहा जा रहा है? मेरा घर साफ रखना। ये नहीं कहा कि किसी और को ले आना सफाई के लिए। तो मसाजिद हो, मदारिस हो, अल्लाह के घर होते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है उनमें, उनको हद दर्जा साफ रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है, और उससे खुशू खुजू में इजाफा होता है। तो बात यह है कि हमें
اپنے اٹائر، اپنا جسم بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے انڈر آرم انڈر لیگ صفائی بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ گندگی وہاں جمع نہ ہو اور ہمارے وہ کپڑوں کے نہ لگے اور پھر وہ سارے ماحول کو گندا نہ کرے، کیونکہ یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیا نہیں کھا کے جانے کی اجازت دی؟ پیاز اور لہسن، کہ وہ فرشتوں کو اذیت دیتی ہے۔ تو اگر ہمارے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو کوٹ جرسیاں پہن لیتے ہیں نا سارا سیزن نہیں دھوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آ جاتی۔ اگر آپ نے پہنی ہے تو ذرا اسمیل کر کے سونگ کے پہنے کے، اس سے اسمیل تو نہیں آ رہی، میرے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو اذیت تو نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنے انڈر آرم وغیرہ صفائی نہیں کرتے ہیں تو پسینہ وہاں جمع ہوتا ہے، ان کے کپڑوں کو لگتا ہے اور وہ کپڑوں سے پھر ساری فضا میں پھیلتا ہے، تو ماحول مقدر ہو جاتا ہے، اس میں وہ علم جذب ہی نہیں ہوتا۔ یہ گندگیاں بھی علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، نور اندر نہیں داخل ہوتا پھر۔ اور پھر خاص طور پر واش رومز، اس قدر افسوس کی بات ہے، کسی مسجد چلے جاؤ، کسی مدرسے چلے جاؤ، کسی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، مسلمانوں کا ملک ہے اور حال اتنا خراب ہے کہ انسان اندر جاتا اور باہر نکلتا ہے کہ ادھر سے میں پاک نکلوں گا یا ناپاک ہو کے نکلوں گا۔ پاک ہونے کے لیے جانا اور ناپاک ہو کے نکلنا، نماز کیسے ہوگی؟ ہمیں حیا نہیں آتی اللہ سے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم گندی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے، یعنی مکہ کو، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا، کیونکہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے صرف ایمان والوں کے لیے رزق کی دعا کی، کیونکہ اوپر کہا گیا نا صرف نیک لوگوں کو یہ امامت ملے گی، سب کو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کفر والوں کو بھی میں دوں گا، تصحیح کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نافرمانیوں کے باوجود مال ہے تو وہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، دنیا کا ملنا اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں، اللہ کو راضی نیک عمل سے کیا جا سکتا ہے، اس مال کو، اسٹیٹس کو صحیح جگہ استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل بھی دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل، حتیٰ کہ کعبہ کا تعمیر بھی رائے گاہ ہو سکتی ہے جب تک اللہ قبول نہ کرے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں فلاں نے بڑا کارنامہ کیا، بڑا کام کیا، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھی دل میں خوف اور عاجزی ہونی چاہیے، اور کبھی غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑے بڑے کام کر رہا ہوں۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، جو ان کو ذمہ داری دی کہ انہوں نے پوری کر لی، تو آخر میں انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تو قبول کر لے، آپ نے جو کہا تھا ہم نے کر لیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولاد کے نیک ہونے اور دین پر جمنے کی دعائیں مانگنا انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے نا اس کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ ان کے لیے راہیں بھی ہموار کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا ویژنری تھے ابراہیم علیہ السلام، کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت غلبے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل۔ آپ نے کیا کیا؟ قرآن بھی پڑھ کے سنایا اور قرآن کی تعلیم بھی دی۔ ایک ہوتا ہے پڑھ کے سنانا جیسے آپ تلاوت سنتے ہیں ابھی، یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے تعلیم کا، اور پھر سکھانا کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے بات، اور پھر حکمت بھی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ بات کی گہرائی تک پہنچنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، کیونکہ اگر کچھ فیصلے ڈیلے ہو جائیں تو زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں۔ وقت پر شادی کرنا، وقت پر بچوں کا پیدا ہونا، وقت پر پڑھائی کرنا، ہر چیز وقت پر کرنا، اور جو وقت پر کرتا ہے نا اپنے ٹائم کو سامنے رکھ کر کے یہ میرا ٹائم سونے کا ہے، یہ کھانے کا ہے، یہ پڑھنے کا ہے، یہ پڑھانے کا ہے، یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے زندگی میں بہت کچھ کر جائیں گے، اور یہی حکمت ہوتی ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح ڈیسیژنز لینا، یعنی وقت بھی صحیح ہو، ڈیسیژن بھی ٹھیک ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سارے کاموں کا اصل مقصد کیا؟ تزکیہ ہو، اندر سے دل صاف ہو، اخلاق اچھے ہوں، روح صاف ہو، روح روشن ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، دلوں سے حسد، کینہ، تکبر، دنیا کی محبت، شرک وغیرہ، نفاق، ریاکاری سب نکل جائے۔ يا بني إسرائيل اذكروا